السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی پیارا اصول ہے، اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے دنیا میں رہ کر تو اس کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا، اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی انسان کو ضرورت ہی نہیں۔ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر چلے گا تو حقیقت میں وہ آدمی راستے سے، دین حق سے دور جا گرا، اور ایسے راستے سے انسان اگر اللہ رب العزت کا بتایا ہوا راستہ اس سے دور جا کر دوسروں کے راستے پر عمل کرے گا تو حقیقت میں انسان جب تک زندہ ہے تو وہ جاہلیت پر ہی اس کی موت ہوگی، جاہلیت پر ہی وہ زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے کہ خاوند کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں۔ ایک شوہر اس کی بیوی ہے، شوہر کے اس کی بیوی پر کیا حقوق ہیں، شوہر کو کیا کیا کام کرنے چاہیے جو اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم انسانیت کے لیے راہ نجات کی تعلیم ہے۔ اسی پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ آج 4-5 چند اہم حقوق کا ذکر کروں گا جو خاوند پر ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کے ساتھ رہے، کیسے ان کے ساتھ گزر بسر ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری روایت ہے، اس روایت کے مد نظر آپ سامعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان بیان کروں گا میں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کے راویہ حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، یہ بھی جنتی صحابی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما حق زوجی احدنا علیہ، اللہ کے رسول ہماری ایک بیوی، اس کے ذمہ کیا حق ہے؟ اس خاوند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ میری بیوی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں مجھ پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات بتائی اپنے صحابی کو۔ فرمایا تو تمہا اذا اکلتا و تکسوہا اذا اکتسیتا ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت۔ بہت ہی پیاری روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں خاتم النبیین کا لقب دے کر بھیجا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خاوند کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں، خاوند کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے کہ وہ بیوی کو کس طرح گھر رکھے، کیا کیا وہ کام کرے جن سے بیوی اس کی خوش ہو، کہ اسلام نے ہمیں کیا اجازت دی ہے۔ اسی اسلام کے بارے میں، اسلام تو بہت ہی پیارا دین ہے، تمام جتنے بھی ادیان ہیں سب سے بہترین دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ آج اسی اسلام کی بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری ایک بیوی کے اس کے ذمہ کیا حق ہیں، کیا حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تمہا اذا اکلتا، جب تو خود کھائے
تو اسے بھی کھلائے۔ سب سے پہلا حق، جب خاوند خود کھا رہا ہو تو اپنی بیوی کو بھی کھلائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں خاوند خود تو پیٹ بھر کر کھائے، اچھی خوراک ہو، بالکل باہر جا کر کھائے، چھپ چھپ کر کھائے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے جس کے ساتھ اس کا گزر بسر ہے، جس کے ساتھ اس نے تا حیات رہنا ہے۔ چھپ چھپ کر کھانا، بیوی سے تنہا کھانا اور اچھی خوراک کھانا، بیوی کے ساتھ بیٹھنا تو ناقص گھٹیا خوراک کھانا۔ جب انسان خود اکیلا کھا رہا ہو اچھی خوراک تو بیوی کو اس سے بھی اچھی خوراک کھلانی چاہیے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جو انسان خود کھائے، جو خامد خود کھائے وہ اپنی بیوی کو بھی کھلائے۔ یہ پہلا حقوق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا ہے۔ اور ساتھ فرمایا دوسرا حق یہ ہے وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جب تو خود پہنے تو اسے بھی پہنائے۔ کیا مطلب؟ جب انسان خود کپڑے پہنے تو اپنی بیوی کو بھی کپڑے پہنائے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ انسان خود اچھے فینسی نئے نئے ماڈل کے کپڑے پہنتا ہے اور اپنی بیوی کو ہلکی شاپنگ کر کے کہہ دیتا ہے کہ یہ پہن لے۔ یہ بیوی کا حقوق نہیں۔ بیوی کا حقوق یہ ہے کہ انسان جو پسند اپنے لیے کرے اپنی بیوی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ میں اچھا کپڑا پہنتا ہوں تو مجھے ہے کہ میں اپنی بیوی کو بھی اچھا کپڑا پہناؤں۔ یہ انسان کا دوسرا حق ہے، خاوند کا دوسرا حق ہے اس کی بیوی پر۔ نمبر 3 وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ حق ہے یہ ایسا حق ہے اس پر شاید کوئی انسان عمل کرتا ہو۔ فرمایا تو اس کے چہرے پر ہرگز نہ مار، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، تو اس کے چہرے پر ہرگز تھپڑ نہ مار۔ ایک تھپڑ بھی کہہ لیں، مکہ بھی کہہ لیں، اس کے چہرے پر خراش لگانا یہ ہرگز اسلام میں نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے چہرے پر ہرگز تھپڑ نہ مارے، خراش نہ ڈالے، مکہ نہ مارے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تیسرا حق ہے، آج کل یہ بہت کم بھائی اس پر عمل کرتے ہیں۔ چوتھا حق ہے وَلَا تُقَبِّحْ، اور اس کو گالی بھی نہ دیں۔ کتنی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا اس کے چہرے پر مارنا بھی نہیں، اس کے رخسار پر مارنا بھی نہیں۔ چہرے میں صرف رخسار نہیں آتے، ماتھا بھی اس کے اندر ہے، آنکھیں بھی اس کے اندر ہیں، اس کا ناک بھی اس کے اندر ہے، بلکہ کان بھی اس کے اندر ہیں۔ اس چہرے پر ہرگز نہ مارا کریں اور اس کو گالی بھی نہ دیا کریں۔ فرمایا وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، گالی نہ دے، کبھی الگ کرنا ہو تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے۔ یہ بہت ایسی بات ہے، بہت کم بھائی اس پر عمل کرتے ہیں۔ بعض انسان غصے میں آ کر اپنی بیوی کو الگ کر دیتے ہیں، دو کر دیتے ہیں۔ فرمایا اپنے گھر کے علاوہ جہاں انسان خود رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں ہرگز نہ بھیجیں، اس کو الگ نہ کریں۔ بہت کم بھائی اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدارہ بیوی کے حقوق سمجھیں۔ بیوی کے حقوق ہوتے ہیں اس کے خاوند پر، ان کو معمولی مت سمجھیں، پر عمل کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ زندگی انسان کو ایک بار ہی ملتی ہے، پتہ نہیں کب انسان کی آنکھ بند ہو جائے۔ اس سے پہلے ہماری گھر والی وہ تو خوش ہو، ہماری بیوی ہم سے خوش ہونی چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح سے آزاد ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے 5 حقوق میں نے آپ سامنے کے سامنے بیان کیے ہیں، ذرا اس کو سمجھیں، ان پر عمل کیجیے۔ یہ کوئی مہنگے حقوق نہیں، اس کے لیے مجھے تو کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں، بہت آسان حقوق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔